السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حاضرین محترم، آج آپ کی مسجد میں دوسرے سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کے سلسلے میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عرصے سے ہم بیانات اور سیرت کی تقاریر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سال ساتھیوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو ایک سمندر ہے، تو محض رسمی تقریریں سننے کی بجائے آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو مختلف عنوانات کے تحت سنائے جائیں اور سنے جائیں، تاکہ آپ کی سیرت کے سارے پہلو ہمارے سامنے آئیں اور اس میں جو عمل کی راہیں نکلتی ہیں اس پہ ہم عمل کر سکیں۔ تو الحمدللہ گزشتہ سال یہ کورس نمرہ مسجد میں ہوا۔ اس سال ہمارے مخدوم و مکرم عزیز محترم مولانا اثار الحق دامت برکاتہم اور آپ حضرات کی محبت سے یہ کورس یہاں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہے تعلیمات پیغمبر کی روشنی میں تجارتی اصول۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی تعلیمات میں ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعلان قرآن میں کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، اپنی زندگی کو درست انداز میں گزارنا چاہتے ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو تجارت زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی تعلیمات میں تجارت سے متعلق بہت ساری رہنمائی موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی رہنمائی آپ نے تجارت اور معاملات کے بارے میں دی، اتنی شاید دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں دی ہے۔
اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جب قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ ترتیب دی تو فقہ ترتیب دے کر مسائل کو جمع کیا اور مختلف کتابوں کی شکل میں اکٹھا کیا. ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب ہدایہ ہے. تو ہدایہ کی کتاب 4 بڑی بڑی جلدوں میں ہے. ایسی جلد جسے آج کے نوجوان دیکھ کر بھی ڈر جاتے ہیں، اتنی موٹی تازی صحت مند قسم کی جلدیں ہیں. 4 جلدوں میں ہے اور ان میں سے ایک جلد، ایک حصہ یعنی چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے، باقی 3 حصے معاملات، تجارت وغیرہ سے متعلق. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تجارت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی وسیع ہیں. آپ نے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، ہر پہلو کے اعتبار سے آپ نے مکمل رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے جو زندگی اور آپ کی جو رہنمائی ہے اسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ نبوت سے پہلے کا اور دوسرا حصہ نبوت کے بعد کی زندگی کا. پہلے حصے کو لے کر چلتے ہیں. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی طرف چلے جائیں. ابتدائی طور پر آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی وہ کوئی بہت زیادہ مالدار گھرانہ نہیں تھا، عزت دار گھرانہ ضرور تھا. اہل مکہ میں سب سے معزز گھرانہ ضرور تھا لیکن بہت بڑا مالدار گھرانہ نہیں تھا. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 باندی آئی. اکلوتے بیٹے تھے ایک ہی، اور 5 اونٹ، چند بکریاں اور 1 ام ایمن نامی باندی حضور کو وراثت میں ملی. اس کے علاوہ وراثت میں کوئی چیز نہیں تھی. پھر والد آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. مالی اعتبار سے مستحکم ہونے کا ظاہری ذریعہ والد ہے، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے. 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی تشریف لے گئے. 8 سال کے ہوئے تو دادا جو سرپرست تھے اور چلا رہے تھے وہ بھی تشریف لے گئے. ان حالات میں مالی استحکام بڑا مشکل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعور کی آنکھ کھولی اور آپ کو معاش کی فکر دامن گیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے روزگار کا ذریعہ بکریاں چرانے کو منتخب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر بکریاں چرانے کو اپنے گزر بسر کا ذریعہ بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی ہیں یہ اللہ کی جانب سے تربیت کا آغاز تھا، تربیت کا حصہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے بکریاں نہ چرائیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں مکہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ والوں کی چند قیرات کے بدلے میں. قراریت کا لفظ بولا. قراریت آپ ہماری زبان میں سمجھ لیں جیسے روپیہ ہوتا ہے نا، اس کے حصے ہوتے ہیں، پیسے. چند پیسوں کے بدلے میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یعنی آپ بکریاں چراتے، مختلف لوگوں کی بکریاں ہوتی، اس پر آپ کو کچھ معاوضہ مل جاتا، تو یہ آپ کا ابتدائی معاش کا ذریعہ تھا. اور اس کے اندر تربیت کا پہلو کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء کو بکریاں کیوں چرانے کا کہا گیا اور عالم
غیب سے اس کا انتظام کیوں ہوتا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکریوں کے اندر مسکنت اور عاجزی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہنے سے مسکنت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو انبیاء میں یہ صفت اجاگر کرنا مقصود تھا۔ بکریاں چراتے ہوئے انسان میں نرم دلی پیدا ہوتی ہے، تحمل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ بکری ایک بھاگ گئی، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، پھر اس کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے، ہلکی سی جان ہے، اسے کچھ ہو نہ جائے، تو تحمل مزاجی بھی پیدا ہوتی ہے، برداشت بھی پیدا ہوتی ہے، اور بیداری بھی پیدا ہوتی ہے، ہوشیاری پیدا ہوتی ہے کہ نظر رکھنی پڑتی ہے، غفلت سے نہیں بیٹھنا، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری صفات پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور باقی انبیاء کو بھی ابتدائی طور پر بکریاں چرانے کا عمل دیا گیا، تاکہ بعد میں امت کو سنبھالنا بھی آسان ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی پیشے کے طور پہ اسے اپنا تو لیا، لیکن یہ آپ کا خاندانی پیشہ نہیں تھا۔ خاندانی طور پر آپ کا ذریعہ معاش اور آپ کا جو تعارف تھا وہ تجارت تھی۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، سفر کے دوران ہوا، اور وہ سفر کون سا تھا؟ تجارت کا سفر۔ تو وہ تاجر تھے، تجارت کے سفر میں ان کا انتقال ہوا، تو وراثتی اعتبار سے جو آپ کا کاروبار تھا، جو ذمہ داری اور معاشی ذریعہ تھا، وہ تجارت تھی۔ پھر آپ کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم بن عبد مناف، وہ تو مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی تجارت مکہ میں مثال کے طور پہ پیش کی جاتی۔ اور مکہ والوں کی تجارت کے دو پہلو قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ یہ رحلۃ الشتاء والصیف، جسے قرآن نے کہا سورہ قریش میں، کہ سردیوں میں یہ سفر کرتے ہیں، گرمیوں میں بھی سفر کرتے ہیں، گرمیوں میں شام کا سفر کرتے ہیں، سردیوں میں یمن کا سفر کرتے ہیں۔ یہ دو سفر ان کے تجارتی سفر ہوا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان سفروں کا آغاز انہوں نے کیا تھا، اس کے بانی یہ تھے۔ انہوں نے تجارت کو فروغ دیا، بڑھایا، کہ صرف اپنے علاقے میں نہیں، یہاں کی چیزیں وہاں لے جاؤ، وہاں جا کر فروخت کرو، وہاں سے چیزیں خرید کے یہاں لے آؤ، یہاں آ کر فروخت کرو۔ تو اس سلسلے کے بانی حضور کے دادا تھے، اور ان کو ہاشم بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ ہاشم کہتے ہیں سرید بنانے والا، سرید سمجھتے ہیں؟ روٹی کے ٹکڑے شورمے میں بھگو کر بنائے جاتے ہیں۔ تو مکہ میں قحط پڑ گیا، اور حضرت ہاشم وہاں سے غلہ لے کر آئے شام سے، اور پھر دسترخوان لگا دیا۔ روزانہ صبح و شام جو لوگ بھوکے تھے، فاقوں میں تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، سرید بنا کے کھلاتے تھے۔ اسی لیے لوگوں نے ان کو ہاشم کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ہاشم بڑے تاجر تھے، آپ کے پردادا تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خاندانی اعتبار سے آپ کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارتی تھا۔ اب آپ اپنے چچا کی کفالت میں تھے، ان کی سرپرستی میں تھے، تو خواجہ ابو طالب بھی کچھ نہ کچھ تجارت سے مناسبت رکھتے تھے۔ مزاربت پہ لوگوں کا مال یہ بھی لے جایا کرتے تھے۔ مزاربت آپ سمجھتے ہیں کہ رقم دوسرے لوگوں کی ہوتی اور کام ایک آدمی کر لیتا ہے، منافع میں ایک خاص تناسب سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ ابو طالب بھی کچھ نہ کچھ مناسبت تجارت سے رکھتے تھے، اور جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ خواجہ ابو طالب شام کی طرف نکلے، اور اپنے اس بھتیجے سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ہو، تمہیں بھی اس کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، تمہیں بھی تجارت سکھاتا ہوں۔ راستے میں ابھی آدھا سفر طے کیا تھا، ایک راہب سے ملاقات ہوئی، عیسائی راہب سے، جس کا نام جو ہے نستورہ راہب، بحیرہ راہب جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اب اس سے جب نستورہ راہب جس کا نام پہلے والے، تو
تو اس نے بتایا کہ اس بچے کو آپ لے کے جا رہے ہو، یہ تو ہونے والا نبی ہے، اس میں نبی کے علامات ہیں، شام لے کے جا رہے ہیں، لوگ اسے شہید نہ کر دیں، اسے واپس بھیج۔ تو خواجہ ابو طالب نے حضور کی جان کی فکر کرتے ہوئے واپس بھیج دی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے کام کاج علاقائی طور پہ کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 24 سال ہوئی، 24 سال مکمل ہوئی، اور خواجہ ابو طالب بیمار ہو گئے، کچھ کہنے لگے کہ بھتیجے قافلے جا رہے ہیں شام کی طرف، اور میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ خدیجہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی، اور ان کے تجارتی قافلے میں سامان اتنا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ سارے مکے والوں کا سامان ایک حصہ ہوتا تھا اور 2 حصے سامان حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا، بڑی تاجر تھی۔ تو خواجہ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہو کہ میں آپ کا سامان لے جاتا ہوں، میرے ساتھ آپ مزاربت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا کر یہ نہیں کہوں گا۔ خواجہ ابو طالب نے کہا کہ تم رہ جاؤ گے اور لوگ چلے جائیں گے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ تم اس کام سے پیچھے رہ جاؤ، اس کام میں سستی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بات حضرت خدیجہ کو پتہ چلی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کی تعریف، آپ کی امانت داری، دیانت داری، آپ کی سچائی اور آپ کی صفات کی سنی ہوئی تھی، اور مکہ میں یہ مشہور تھا، صادق اور امین کا لقب آپ کا مشہور تھا۔ تو انہوں نے خود پیغام بھیج دیا کہ میں آپ کو بھیجنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ معاملات طے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، معاملات طے ہوئے، اور یہ طے ہوا کہ جتنا عام آدمی کو منافع ملتا ہے، منافع میں سے حصہ ملتا ہے، اس سے 2 گنا حصہ آپ کو میں دوں گی، آپ میرا سامان لے کر جائیں۔ اب یہ پہلا باقاعدہ قافلہ ہے تجارت کا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا، آپ اس کے ساتھ جائیں۔ اور میسرہ جو غلام تھا بڑا سمجھدار تھا، اور ویسے تجارتی قافلوں کے ساتھ آتا جاتا رہتا تھا، اور اس کے وہاں پہ اچھے تعلقات بھی تھے تاجروں سے۔ تو اسے یہ کہا کہ تم نے ان کے ساتھ جانا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، جو یہ کہیں ویسے کرنا ہے، یعنی ان کا تابع بنا کر ساتھ بھیجا، معاون اور مددگار بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کر چلے گئے۔ مکہ سے تقریباً 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر بصرہ نامی مقام ہے، جو اب تو سعودیہ کے بالکل اندر ہے، لیکن اس زمانے میں یہ شام کا حصہ تھا۔ اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے، اور یہ چونکہ شام کا علاقہ تھا، شام کا شہر تھا، آپ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پہ ٹھہرے، ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا۔ اس موقع پر آپ آرام فرما ہو گئے درخت کے نیچے، سامان اور باقی سارا قافلہ ٹھہر گیا۔ میسرہ جو غلام تھا وہ وہاں ایک راہب سے ملنے گیا، بحیرہ راہب سے، اور وہ بحیرہ راہب جو تھا وہ اس کا دوست تھا۔ اس نے کہا بھئی یہ اس درخت کے نیچے کون شخص ٹھہرا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے قافلے کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے نیچے ٹھہرے ہیں۔ کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ والد کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ مزید کچھ علامات اس نے پوچھی، اور پھر کہا کہ میں نے یہ علامات اس لیے پوچھی ہیں کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کسی نے قیام نہیں کیا، اس درخت کے نیچے نبی ہی آ کر ٹھہرتے ہیں۔ تو میں حیران یہ ہوا کہ یہ کون ہے؟ پھر میں نے علامات پوچھی ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آنے والے نبی ہیں جن کی بشارت اور خوشخبری ہماری کتابوں میں موجود ہے۔
اب یہ میسرہ کو پہلی دفعہ یہ عجیب بات معلوم ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان لے کر، میسرہ بھی ساتھ ہیں، بازار میں فروخت کرنے لگے. اس دوران دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملے کے اندر کچھ تکرار ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھائیں، بتوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھاتا، میں تو ان کے قریب سے گزروں تو منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں، دیکھنا بھی انہیں گوارا نہیں کرتا، میں ان کی قسم کیوں کھاؤں. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، بات مان لی. اور میسرہ سے کہا کہ یہ جو شخص تمہارے ساتھ آیا ہوا ہے یہ اللہ کا نبی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی نبوت ظاہر ہونے والی ہے. میں نے جو بحث مباحثہ کیا تھا وہ کسی وجہ سے کیا تھا، وہ بھی اپنی کتاب کا علم جانتا. اب یہ دوسرا اشارہ اسے ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. ابھی عمر 25ویں سال میں ہے. تیسری چیز جو میسرہ نے اس سفر کے دوران دیکھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے، اور جیسے ہی دھوپ تھوڑی سخت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بادل، بعض کتابوں میں فرشتے لکھے ہیں، تو باہر ظاہری طور پہ بادل نظر آتے تھے، حقیقت میں ممکن ہے فرشتے ہوں. تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے، آپ کو دھوپ نہ لگے. میسرہ یہ نوٹ کرتا رہا، عجیب بات. اور اس تجارت میں آپ کو اتنا نفع ہوا کہ میسرہ نے کہا کہ میں عرصے سے آ رہا ہوں، اتنا نفع آج تک ہمیں کبھی نہیں ہوا، یہ یقیناً آپ کی برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے سامان خرید کے واپس آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ساری کارگزاریاں سنی میسرہ غلام سے، اور حیران کن کارگزاری تھی. پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار نوفل، ورقہ بن نوفل سے جا کے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو علامات آپ بتا رہی ہو اور جو صورتحال بتا رہی ہو واقعی اللہ کا نبی ہے، کیونکہ نبوت آخری نبی کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آثار پورے ہیں، علامات پوری ہیں، ہو سکتا ہے یہی اللہ کے نبی ہو. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم ان سے شادی کر لو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ سامان تجارت لے کر، قافلہ لے کر تجارت کے لیے گئے. 2 دفعہ آپ نے یمن کا سفر کیا، اور 1 دفعہ آپ نے بحرین کا سفر کیا. اور یہ بحرین وہ نہیں ہے جو آج کل جسے بحرین کہتے ہیں، سعودیہ اور قطر کے درمیان جزائر ہیں. یہ بحرین جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اب یہ سعودی عرب کا حصہ ہے. سعودی عرب کے صوبہ عسیر کے علاقے میں یہ، یعنی مشرقی جو حصہ ہے سعودی عرب کا، اس جانب یہ علاقہ موجود ہے. منذر بن ساوا نامی شخص اس وقت یہاں پہ حکمران تھا. 8 ہجری میں یہ مسلمان ہوا. اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کے علاقے میں بھی تجارت کا قافلہ لے کر گئے، اور وہاں بھی تجارت فرمائی. 25 سال سے پھر 37 سال تک، تقریباً 12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں تجارت کرتے رہے. کبھی خود قافلہ لے جاتے، کبھی کسی کے ساتھ شراکت داری کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت داری کا معاملہ بھی کیا. ایک صحابی حضرت صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر مجھے گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور کچھ صحابہ کرام میرا تعارف حضور سے کروانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا تعارف مجھے نہ کرواؤ، میں تمہیں اس سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ یہ جاہلیت کے زمانے میں میرا شریک رہا ہے، یعنی شراکت دار رہا ہے،
ہم نے مل کر تجارت کی ہے، تو تم سے زیادہ میں ایسے جانتا ہوں۔ اور پھر حضرت صاحب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میں آپ کے ساتھ شریک رہا اور آپ بہترین شریک تھے، کبھی آپ نے میرے ساتھ جھگڑا نہیں کیا اور کبھی آپ نے میری بات سے اختلاف نہیں کیا۔ یہ جو شراکت داری ہوتی ہے نا، بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ ہم آپس کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ بڑے گہرے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوئے اور پھر ایک دوسرے کا سلام لینے کے قابل بھی نہ رہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں اور واقعات ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شراکت داری کی گواہی حضرت صاحب دے رہے ہیں کہ کبھی ہمارا آپس میں جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی بہترین گواہی ہے۔ تو 12 سال شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں مشغول رہے۔ 37 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ نے خلوت کا، آج کے زمانے میں کہہ لیں چلہ کشی کا شوق پیدا کیا، اور پھر غار حرا اور وہ معاملات چلتے رہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا بہترین موضوع ہے، لیکن ہمارے موضوع سے چونکہ متعلق نہیں ہے اس لیے ہم اس موضوع کو فی الحال نہیں لے رہے۔ تو گویا 37 سال تک آپ تجارت میں رہے، پھر نبوت مل گئی۔ نبوت کے بعد اب دوسرا دور شروع ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تبدیل ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی، اللہ کے احکامات اس کو پہنچانے اور لوگوں کو اس کی طرف لانے کی فکر میں لگ گئے۔ اگر اس کو یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پہلے آپ تاجر تھے، اب آپ تاجر گر بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں، نبوت کے بعد والی زندگی میں، تجارت کے بارے میں لوگوں کو فضائل بیان کیے، لوگوں کو ترغیبیں دے کر تجارت پہ لگایا، ایسے بہت سارے واقعات، اور تجارت کے بارے میں ایسے پاکیزہ اور بہترین اصول بیان کیے کہ جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہوں۔ آج تک ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے بہترین اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں میں بہت سارے اصول ہیں، ایک طویل موضوع ہے اور یقیناً ان سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ ان اصولوں میں سے جو اہم اصول ہیں ان کو لیا جائے اور ہم آپس میں مذاکرے کے طور پر آج کی نشست میں اس کو بیان کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی حضور کے ان پاکیزہ اصولوں کو اپنانے کی توفیق دے۔ اور اصل مقصد ان پروگراموں اور نشستوں کا ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے رہنمائی لے کر ہم اس پہ عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارتی اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ تاجر اپنا زاویہ نگاہ درست کرے۔ پہلا اصول کہ اپنا زاویہ نگاہ درست کرو۔ کیا مطلب؟ یہ نہ سمجھو کہ یہ تجارت میں کر رہا ہوں، اس سے روزی میں حاصل کر رہا ہوں اپنی محنت سے، یہ نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ تجارت میں کر رہا ہوں، روزی اللہ دے رہے ہیں، رزق اللہ دے رہے ہیں۔ تجارت مجھے دینے والی نہیں ہے، یعنی تجارت رزاق نہیں ہے، کاروبار رزاق نہیں ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ قرآن پاک میں ہے
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تجھے اللہ نے دیا ہے، جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت تلاش کر۔ تو ہم اس میں صرف ایک حصہ لے رہے ہیں، فیما آتاک اللہ، تجارت سے جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری اور بنیادی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے، خود تلاش کرتا ہے۔ تو جو رزق اللہ نے کسی کے لیے لکھا ہے وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، سبب اس نے اختیار کرنا ہے، رزق اس کے پاس اللہ نے بھیجا۔ مثلا ہم دکان کھولتے ہیں، گاہک اللہ بھیجتا ہے۔ گاہک کون بھیجتا ہے جی؟ اللہ بھیجتا ہے۔ تو یہ فرق ہے ایک مسلمان تاجر اور کافر تاجر کے نظریے میں، کہ مسلمان تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ سبب اختیار کیا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، اور کافر یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے سبب اختیار کیا، یہ مجھے روزی دے گا۔ اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسلمان تاجر کی تجارت میں نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور کافر تاجر، اس کی تجارت میں نفع ہوتا ہے، اس کا دل اور تجارت میں لگتا ہے، اپنے اوپر اس کو غرور آتا ہے کہ میں بڑا صلاحیت والا ہوں، مجھے بڑے طریقے آتے ہیں، میں تجارت میں بہت اچھا ہوں، تو غرور میں، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلا اصول یہ دیا کہ مسلمان تاجر کو چاہیے اپنا زاویہ نگاہ درست کرے کہ تجارت تو کرنی ہے، لیکن تجارت رزق نہیں دے سکتی، رزق اللہ دے گا۔ تو پہلا اصول سمجھ میں آیا جی۔ دوسرا اصول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کردہ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، تجارت کے دوران اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھولو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ایک آیت ذکر کی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ نماز پڑھ لی، جاؤ رزق تلاش کرو، لیکن اللہ کی یاد کثرت سے کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔ تو تاجر کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دوران تجارت اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اور صرف یاد نہیں، کثیرہ، کثرت سے یاد کرتا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں بیان فرمایا، بازار میں جاتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لو، 10 لاکھ نیکیوں کا اجر اللہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جانے کی دعائیں سکھائیں، وہاں معاملات کرنے کی دعائیں سکھائیں، یہ سب اللہ کے ذکر کی شکلیں۔ تو یہ اس اصول کی عملی صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اور وہاں بیٹھے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے بھی اپنی زبان کو ذکر سے معطر رکھیں، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے معطر رکھیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، ہاتھ اپنا کام کر رہے ہوں اور زبان اپنا کام کرتی رہے۔ تو اللہ کا ذکر بازار میں کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی غفلت کی جگہ میں، جیسے بازار ہے، بازار میں یا اور کسی غفلت کی جگہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے میدان جنگ لگا ہو،
سارے لوگ فرار ہو رہے ہوں، میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں، اور وہ اکیلا ڈٹا ہوا ہو، وہ ثابت قدم ہو، ڈٹا ہوا ہو. تو جس طرح جہاد کے میدان میں یہ شخص جو اکیلا ڈٹا ہوا ہے ثواب پا رہا ہے، تو بازار میں بیٹھ کے ذکر کرنے والا بھی ایسے ہی ثواب پا رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کردہ دوسرا اصول یہ ہے کہ بازار میں اللہ کے ذکر کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنایا جائے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح جا کر دکان پر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. روزانہ کے معمولات میں وہاں ذکر اذکار موجود ہے ان کے معمولات کے اندر. یقیناً وہ حضور کی اس نصیحت پہ، اس اصول پہ عمل کر رہے ہیں. تیسرا اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ملتا ہے کہ تجارت کرتے ہوئے اللہ کے حقوق سے غافل نہ ہو. تجارت کے دوران اللہ کے حقوق سے غافل نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تجارت کا تذکرہ کیا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ حضور کی تربیت یافتہ جماعت جنہیں حضور نے طریقہ تجارت سکھایا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت میں لگ کر اللہ کو اور اللہ کے حقوق کو نہیں بھولتے. ان کی تجارت انہیں حقوق اللہ سے غافل نہیں کرتی. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی دو صحابہ کے بارے میں. ایک ان میں سے راشن کی تجارت کرتے تھے، یعنی کریانہ اسٹور والے تھے، اور دوسرے لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. اور ان دونوں کا معمول یہ تھا کہ جو کریانہ والے تھے، اگر انہوں نے سامان ڈال دیا، تول رہے ہیں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تولنا بند کر دیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے. اور جو لوہے والے تھے انہوں نے ہتھوڑا اٹھا لیا اور اذان کی آواز آ گئی، ہتھوڑا نیچے نہیں کرتے تھے، رکھ دیتے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا وہاں جانا. تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں جتنے تاجر صحابہ تھے سب کی حالت ایسی ہی تھی. حضور کے زمانے میں بازار کی صورتحال ایسی ہی تھی. اذان ہوئی اور بازار بند، سب مسجد میں آ گئے، اللہ کے گھر میں آ گئے، نماز پڑھی واپس کی. تو اللہ کا حق نماز، اس سے غفلت نہیں. اور اس میں دوسری بات، اقام الصلاۃ کے بعد ایتاء الزکاۃ، مالی جو حق ہیں وہ بھی ادا کرو. تجارت سے متعلق زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی غفلت نہ ہو، اس کو بھی وقت پر پورا حساب کر کے ادا کیا جائے، صرف اندازے سے نہ کیا جائے. ہمارے اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن اندازے سے کر لیتے ہیں. ایک دوست ہمارے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے کہنے لگے جی میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. بے تکلف ساتھی تھے، تو میں نے کہا حساب کر کے ادا کرتے ہو یا ویسے؟ تو کہنے لگے نہیں ویسے ہی ہم دیتے رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا کرتے ہیں آپ دیتے رہتے ہیں، لیکن حساب کر کے دیں کیونکہ فرض ہے. کہتے نہیں ہم جتنی واجب ہوتی ہے اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ واجب سے زیادہ دے دیتے ہیں؟ اس سال پھر میں نے ان سے کہہ کر حساب کروایا تو وہ جتنی زکوٰۃ دیتے تھے اس سے ڈبل زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی تھی، یعنی آدھی زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو حساب کر کے دیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے پوری دیا یا آدھی دی، ورنہ آدھی ذمے میں باقی رہ جائے گی. تو زکوٰۃ بھی ادا کی جائے اور ساتھ ہی دیگر جو مالی حقوق ہیں اللہ کی جانب سے وہ بھی ادا کیے جائیں. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال پر کچھ حقوق ہیں اللہ کی طرف سے واجب.
ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور بس ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق واجب ہیں۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مجمع کو، تاجر صحابہ کو، اور تاجر صحابہ کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری تجارت کے اندر گناہ شامل ہو جاتے ہیں، جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی شامل ہو جاتی ہے، تو اپنے گناہوں کو صدقے سے دھو لیا کرو، اپنے گناہوں کو صدقے سے دھو لیا کرو۔ یہاں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں حقوق اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کے حقوق سے غفلت نہ ہو۔ ہمارے ہاں تاجروں میں ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ بعض دفعہ جب ان سے کہا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ سب تو دیندار ہیں، کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں ان سے کہا جائے کہ نماز کے لیے آ جائیں، وہ کہتے ہیں جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے جی، اور ماشاءاللہ ہمارے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اچھی بات ہے، عبادت ہے، لیکن یہ آدھی بات ہے، پوری بات نہیں۔ حدیث پوری کیا ہے وہ اگر ہم سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ پوری حدیث میں حضور نے فرمایا، امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو روایت فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا فرض ہے، فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، لیکن کب؟ بعد الفریضہ، باقی فرائض کے بعد۔ اس کو اتنا نہ سر پہ چڑھا لو کہ جو باقی فرائض ہیں اس میں مداخلت کرنے لگے۔ نماز اللہ کا فریضہ ہے، باقی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے فریضے ہیں، روزہ اللہ کا فریضہ ہے، اس فریضے کی وجہ سے اس کو خراب نہ کرو، وہ الگ فریضہ ہے اور وہ پہلے ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ چلاؤ، اس کی وجہ سے اس فریضے کو نہ چھوڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے تیسرا اصول میں نے عرض کیا کہ تجارت کرتے ہوئے اللہ کے حقوق سے غفلت نہ ہو۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ تاجر کو چاہیے خوش اخلاقی سے پیش آئے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے خندہ پیشانی سے مل لینا، مسکرا کے مل لینا، یہ بھی نیکی ہے، کسی سے مسکرا کے مل لینا یہ بھی نیکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم کرے، یعنی آپ نے دعا دی کس بندے پہ؟ جو خرید و فروخت کرتے ہوئے اور تقاضا کرتے ہوئے، کس سے کچھ لینا ہو، مطلب کوئی مقروض ہے اس سے واپس لینا، تقاضا کرتے ہوئے نرمی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، اس پہ اللہ رحم کرے۔ ایسے تاجر کے لیے حضور کی دعا ہے، تو اپنے کسٹمر سے، گاہک سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں، اکھڑے ہوئے انداز میں بات نہ کریں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے ہی اس کی بیچاری کی طبیعت خراب ہو جائے۔ چیز لے نہ لے، کم از کم آپ اس کو اس انداز میں بلائیں کہ وہ آپ کو یاد رکھے کہ اس دکان پہ میں گیا تھا، اس کا رویہ بہت اچھا تھا، اور یہ رویہ حضور سکھا رہے ہیں کہ ٹھیک کرو۔ تو رویہ بھی اپنا ٹھیک رکھا جائے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور صرف یہ نہیں کہ اپنے گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، اپنے ماتحتوں سے، ملازموں سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان پر بھی سختی نہ ہو، ان پر بھی جبر نہ ہو، ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا وہ اپنے خادم کو، غلام کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی جتنا تمہیں اس پہ حق اور اختیار حاصل ہے نا، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے، تمہارے بھی جرم ہوتے رہتے ہیں، تو کیا چاہتے ہو؟ مطلب یہ کہ کیا چاہتے ہو کہ تمہاری بھی پٹائی ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ مجھے اللہ معاف کر دے تو تم بھی درگزر کرو، تم بھی نرمی کا معاملہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے چوتھا اصول ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ کاروبار کیا جائے۔
اور اس خوش اخلاقی میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی بیچارہ آپ سے مال لے کر گیا ہے، رقم اس نے دینی ہے اور وہ بیچارہ پہنچ نہیں پا رہا، بن نہیں رہی اس سے، جیسے آج کل کے معاشی حالات ہیں، بیچارے لوگوں کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک میڈیکل سٹور والا بتا رہا تھا، لوگ آتے ہیں ڈاکٹروں کی پرچیاں لے کر، دوائیوں کی پرچیاں لے کر، اور جب پیسے بناتے ہیں تو دوائیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پیسے ہی نہیں۔ تو ایسے حالات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے قرض دیا، تاجر نے یا کوئی اور شخص تھا جس نے دوسرے کو قرض دیا، اور وہ بیچارہ قرض دے نہیں پا رہا اور یہ اس میں تاخیر کر رہا ہے، اس کو سہولت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار چلو 5 دن اور دیکھ لیتے ہیں، 10 دن بعد آ جانا، یا مطلب اسے پریشان نہیں کر رہا، اسے مہلت دیتا چلا جا رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں ہر دن کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کا اجر لکھا جائے۔ ایک دن تاخیر کی، اب معلوم نہیں کہ وہ ساری رقم صدقہ کرنے کا اجر لکھا جا رہا ہے تھوڑی، یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں ہر روز اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ خوش اخلاقی میں داخل ہے کہ اگر کوئی بیچارہ ضرورت مند ہو تو اس بیچارے کے پیچھے نہ پڑا جائے، اسے مہلت دی جائے۔ 5واں اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا بتایا، سچائی، صداقت۔ آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر آخرت میں نبیوں کے ساتھ ہو۔ کتنا بڑا مقام اور منصب آپ نے دیا کہ نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تاجر، معذرت کے ساتھ تمام تاجر، الفاظ حدیث ایسے ہی ہیں، تمام تاجر قیامت کے دن گناہگاروں میں شامل ہوں گے سوائے اس کے جس نے 3 چیزوں کو اپنا لیا۔ 3 چیزیں، 3 صفات اپنا لی، بچ گیا، ورنہ رگڑا گیا۔ کون سی 3 چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من اتقى، تقوی اختیار کی۔ تقوی کا آگے مزید پہلو آ رہا ہے، اس میں وضاحت کریں۔ وبرا، نیکی کرتا رہا، وصدقہ، سچ بولتا رہا۔ تقوی، نیکی اور سچائی، اسے لازم پکڑا تو بچت، ورنہ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہگاروں میں شامل ہو۔ تو سچائی کو لازم پکڑنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا لازمی اور اہم عنصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مال کی جھوٹی تعریف کر کے اسے نہ بیچو۔ جھوٹی تعریف کر کے، ایک حقیقی تعریف ہوتی ہے اور یہ ہم سب سمجھتے ہیں حقیقی تعریف کیا ہوتی ہے اور جھوٹی تعریف کیا ہوتی ہے۔ حقیقی اگر کوئی قابل تعریف چیز ہے تو کرے، لیکن جھوٹی تعریف نہ کی جائے، اور مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم نہ کھائی جائے۔ مال بیچنے کے لیے جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور جھوٹی قسم بھی نہ کھائی جائے۔ فرمایا جو مال بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا۔ تو مال جھوٹ میں یہ بھی ہے جی انہیں جی ساڑی خرید ہے جی، قسم چک دیں اور بیچتا ہے خرید پر، ہر بندے کو پتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے اچھے لوگ ہوں، ممکن ہے، لیکن بہرحال جھوٹ بول کر مال نہ بیچا جائے، سچ بول کر مال بیچا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین تاکید ہے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے دوسروں پر الزام نہ لگائے۔ ساتھ والا دکان والا آ گیا بیچارہ، اب میں نے اس کے گاہک کو خراب کرنا ہے کہ یہ بندہ وہاں جاتا تھا، آج میرے پاس آ گیا ہے، تو میں تھوڑی سی مرچ مسالہ لگا کر اس کی باتیں بتا دوں، جھوٹی باتیں اس کی بتا رہا ہے تاکہ یہ ادھر نہ جائے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اپنی تجارت کے لیے، اپنے گاہک بڑھانے کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں جھوٹ میں شامل ہیں۔ اگر یہ ہم کرتے ہیں تو حضور کی بتائے ہوئے اصول سے ہم انحراف کر چکے۔ اگلا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں اصول یہ بیان کیا کہ وعدہ خلافی نہ کی جائے۔ کسی گاہک سے آپ نے کوئی وعدہ کر لیا
کوئی بھی کام آپ تجارت کا کرتے ہیں، جب آپ نے وعدہ کر لیا تو پوری کوشش کریں اس وعدے پہ عمل درآمد۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کرے، منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب مثال آپ کی سیرت طیبہ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت ملنے سے پہلے میں نے کوئی معاملہ کیا، لین دین کیا، پیسے میں نے دینے تھے، رقم دینی تھی، میں نے آپ سے کہا کہ کل میں اسی وقت آپ آ کر یہیں پہ دے دوں گا، بازار میں جس جگہ پہ بھی آپ تھے، تو کل اسی وقت میں یہاں پر آ کر دے دوں گا۔ چلا گیا، مجھے کوئی مصروفیت پڑ گئی، میں 2-3 دن نہیں آ سکا۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ نے فرمایا، ارے بھائی تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی روزانہ حضور بیٹھتے جا کر، بھائی اس نے کہا تھا کل آؤں گا تو آ جائے گا، شاید آ نہیں آئے، پھر کل 3 دن آپ اس کے انتظار میں بیٹھتے رہے۔ وعدے کا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وعدے میں یہ بھی شامل ہے، آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے، اگر دیہاڑی دار ہے اس کی اجرت شام کو دے دو، آپ کا اس سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو شام کو دوں گا۔ اگر آپ نہیں دے رہے، بلا وجہ دبا کے رکھ رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ مہینے کے بعد تنخواہ ملنی ہے، آپ کے پاس وسعت ہے، آپ جان بوجھ کر دبا کے رکھ رہے ہو اپنے نیچے۔ ایسے کرتے ہیں لوگ، کچھ پیسے دبا کے رکھتے ہیں کہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو یہ آپ غلط کر رہے ہو۔ اور اسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، مطل الغنی ظلم، کہ مالدار آدمی اگر ٹال بٹول کر رہا ہے، دینے والوں کو، پارٹیوں کو دینے کے لیے پیسے موجود ہیں لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، ملازم کو دینے کے لیے پیسے موجود ہیں لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ناانصافی کر رہا ہے۔ حضور کی تعلیم تو یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دو، یعنی اس میں بلا وجہ تاخیر نہ، ہاں حالات ایسے آ جائیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بلا وجہ کی تاخیر یہ نہ کی جائے۔ اس کے بعد 7واں اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی وجوہات قرآن نے ذکر کی ہیں، اور وہ وجہ، بڑی وجہ کیا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے تاکید کی ہے کہ ناپ تول کو درست رکھا جائے۔ ایک صحابی تول رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لاتے تھے، تو صحابی تول رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا وزان زن ورجع، اے تولنے والے وزن کرو اور جھکتا تولو، کم نہیں زیادہ دو، تھوڑا سا جھکتا تولو۔ ناپ تول میں کمی کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بنتا ہے اس سے کچھ زیادہ جانے دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ناپ تول کے معاملے میں بڑی گڑبڑ ہے، پیمانوں کے عجیب عجیب طریقے، اور ہر پیمانے مختلف ہیں، اور ڈنڈی مارنے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی ایسے معاملات تھے۔ سورۃ مطففین کی ابتدائی آیات نازل، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ کیا کرتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، جب باری دینے کی آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں۔ لینا پورا پورا اور دینا کم۔
اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس بھی آنا ہے، حساب نہیں دینا آ کر. تو مختلف طریقے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ مسلمان کی تجارت کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافر کی تجارت کا طریقہ ہے. وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کو جو حضور نے تعلیم دی ہے، جو طریقہ سکھایا ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جائے. آٹھویں بات، آٹھواں اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دیانت داری. عام زندگی میں بھی امانت داری اور دیانت داری کا خیال رکھا جائے. تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی کہ دیانت داری کا لحاظ رکھا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، ملاوٹ نہ کی جائے. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ایک صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لائے، گندم فروش تھا، غلہ فروخت کر رہا تھا. غلہ فروخت کرنے والے کے اوپر سے غلہ نہیں ٹوٹی، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو گیلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ کیا؟ اندر سے گیلا اور اوپر سے ٹھیک. اس نے کہا اصل بارش آ گئی تھی، غلہ کچھ گیلا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ گیلے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ آج سیل لینے کے لیے جانا بازار پہلے آگے آگے بڑے اچھے اچھے لگے ہو اور پیچھے خراب رہا. اور آپ کو جو دینے ہیں مجھے دیر دینے اور ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی چیزیں دینے سامنے دوسرے ہمیں بلانے کے لیے دھوکہ ہے. جہاں سے خراب ہوتا ہے اس کو کوئی سٹیکر لگا ہے، یہ دھوکہ ہے. اس طرف یہ نہیں کہ فروٹ والے ایسا کرتے ہیں، ہر طبقہ اپنے اپنے انداز میں دھوکہ کر رہا ہے. ہر طبقہ اپنے انداز میں پٹرول ڈلوانے چلے جائے، وہاں کی کہانیاں الگ الگ ہوتی ہیں. کسی بھی معاملے میں چلے جائیں دھوکہ دہی ہر ایک معاملے میں چل رہی ہے. جبکہ حضور نے فرمایا ہمارا جو ہے یعنی مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے، وہ دھوکے بازی نہیں کرے، اس کی تجارت صاف شفاف ہوگی. اسی طرح معیاری اور اچھی چیز بیچنا، ایکسپائر شدہ چیز نہ بیچنا، یہ بھی اس میں تھا. اس کی ڈیٹ گزر گئی ہے نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ اس کو بیچ لیں، دیانت داری کریں. اسی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ دیانت داری کی مختلف شکلیں ہیں اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کردہ بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ ہم سب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک یہ ہے کوالٹی میں کمی اور قیمت پوری، دو چیزوں کے ایک نمبر دو نمبر. دو نمبر چیز ایک نمبر کے پیسوں سے دے رہے ہیں، یہ بھی دیانت داری کے خلاف ہے. یہ بھی ایک شکل اس میں داخل ہے. اور اسی دیانت داری میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی اور وہ اب آپ کو واپس کرنا چاہتا ہے، نادم ہو گیا ہے، وہ اسے اس کے کام کی نہیں ہے، تو آپ اسے واپس کر لیں. خریدا ہوا مال واپس کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا جو کسی بیع کرنے والے جس کو بیع میں ندامت ہوئی اور وہ بیع کو ختم کرنے کے لیے آ گیا، اس کی بیع کو ختم کر دیتا ہے، چیز کو واپس کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو تو بڑا مشکل ہے، لیکن کوشش کریں یہ نہ لکھیں کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے. کوشش کریں کہ آپ بھی اس اصول کو اپنائیں. آپ کچھ چیزیں ہیں جو استعمال ہونے سے ختم ہو جاتی ہیں یا وہ ان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، تو آپ اس حساب سے کوئی اصول بنا لیں، 2 دن 1 دن یا کھولے بغیر یا کسی بھی انداز کی کوئی اصول اور ضابطے بنائے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال واپس کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے. بالکل پابندی لگانا یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور نویں چیز آپ کا اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ لوگوں کی خیر خواہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، ان سے خیر خواہی کرتا ہے. تو تجارت کرتے ہوئے لوگوں کے نفع پہنچانے کا نظریہ بھی ذہن میں رکھے.
لوگوں کو سہولت پہنچانے کا نظریہ بھی ذہن میں ہو، صرف یہ نہیں کہ میں نے اپنی ہی جیب بھرنی ہے، لوگ جائیں باہر میں نے اپنی جیب بھرنی ہے، یہ نظریہ درست نہیں، بلکہ لوگوں کو بھی کچھ سہولت دیں، ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف شکلیں مختلف حدیثوں میں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصنوعی بولی لگاتا ہے، مصنوعی بولی سمجھتے ہیں نیلامیاں آج کل کی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بولی لگائی اور واقعہ گاہک آئے، ایک نے ریٹ لگایا تو دوسری لگایا، یہ چل رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندے کا لینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف ریٹ بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں 10,000 کے لیے تو نہیں جی میں 10.5 کے لیتا ہوں، حالانکہ اس کو لینی نہیں ہے، اب وہ 10.5 سے اوپر گیا یہ کہتا ہے میں 20 کی لیتا ہوں، تو لینے کا تو کام ہی نہیں ہے، مصنوعی بولی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس نے بولی لگائی یہ درست نہیں کیا، اس سے آپ نے منع۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا سودا ہو گیا ہے، دوسرا آدمی اس کے سودے کو خراب کر کے اسے اپنی طرف کر رہا ہے، اس کے اوپر سودا کر رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ ناجائز ہے۔ کسی کا سودا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اب اس کو توڑ کر اپنی طرف بلانا، یہ آپ نے فرمایا یعنی کیوں اس کے ساتھ خیرخائی نہیں، اس کے ساتھ سودا ہوا تو اس کے ساتھ یہ خیرخائی نہیں، اور بولی والی صورت میں جو بیچارہ خریدار ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے، خیرخائی نہیں ہے، اس کو اصل ریٹ سے آگے لے جا رہے ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کو بھی منع فرمایا، یہ بھی خیرخائی کا طریقہ ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے بارے میں آپ نے فرمایا المحتکر ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جس نے ذخیرہ اندوزی کر کے مال کمایا وہ سارا مال بھی صدقہ کر دے، منافع بھی صدقہ کر دے، اصل مال بھی صدقہ کر دے، منافع بھی صدقہ کر دے، پھر بھی اس کے گناہ کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اصل مال یعنی منافع تو صدقہ کیا ہی کیا، اصل مال بھی صدقہ کر دیا، اس کے جرم کی تلافی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے قیمتوں میں کتنا فرق آتا ہے، لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسے منع فرمایا۔ ایک صورت یہ بھی ہے اسے بیان مستور کرایا، کوئی آدمی مجبور ہے، مجبوری میں کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، آیا کیا ہوتا ہے اچھا جی پلاٹ بیچنا ہے، بچی کی شادی کرنی، بیچنا دینے ہے، اب اس کی قیمت اگر 10 لاکھ ہے تو ہم کیا کہتے ہیں 5 لاکھ کا لینا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ ہوا، حالانکہ ہم جلدی کیا تھی بھائی اس کا ریٹ یہ ہے ہم آپ اس ریٹ پہ آپ سے لے لیتے ہیں، اس سے محبت ہو جاتی، لیکن ہم مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور زیادہ اسے پریشان کرتے، یہ بیع مستحب حضور نے فرمایا جائز ہے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ ہو، جو اس کا حق ہے اسے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصیحت فرمائی، بس ایک بات مزید رہتی ہے تو کافی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النصح لکل مسلم، ہر مسلمان سے خیرخواہی کرنی۔ ایک دن انہوں نے ایک گھوڑا خریدا، ریٹ طے ہو گیا، گھوڑا خریدنے کے بعد ریٹ طے ہو گیا، 200 درہم کا گھوڑا ہے، وہ گھوڑا دیکھا نہیں تھا، پیسے لینے کے لیے گئے، 200 درہم نکال کے آیا اور پھر گھوڑا دیکھا، کہنے لگے اچھا اتنے 200 درہم کا نہیں، اس کی قیمت تو 300 درہم ہوتی ہے، 100 درہم اور لا کر دے دے، پھر اس کی سواری کی، سواری کرنے کے بعد کہتے نہیں یہ 300 کا بھی نہیں، 100 درہم اور لا، یہ 400 کا بنتا ہے۔ میرے جیسا کوئی ہوگا دوری صاحب ہے جی 200 درہم ہم کھیل رہے ہیں، اسی 200 تم کیوں دے رہے ہو؟ لیکن انہوں نے حضور سے سیکھا ہر مسلمان سے خیرخواہی،
اس گھوڑے کا ریٹ اگر 400 بنتا ہے تو میں 200 کیوں پوچھوں؟ یہ ہے اسلامی تجارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مبارک اور نورانی طریقہ. اللہ نے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آخری بات 10واں اصول. یہ 10 اصول یہ نہیں کہ ساری میں نے باتیں اس کے اندر بھر کر کی اہم چیزیں عرض کی ہیں، ورنہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے اور یہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. تو مختصر اور اہم پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. 10واں اصول یہ ہے کہ تجارت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. تاجر کی صفت میں اللہ نے ذکر اللہ کا خوف رکھو، آخرت کی پیشی کا استحضار رکھو. اس میں کیا ہے؟ گناہ والے معاملات سے بچو. حرام چیزوں کو بیچنا جن کو اللہ نے منع کر دیا ہے ان کو نہ بیچو. حرام چیزوں کو بیچنا جائز نہیں ہے. سود کی معاملات جائز نہیں ہے. سود پہ قرض دینا، سود کے اعتبار سے کسی کو شریک کرنا. عام طور پہ تجارت والے پیسے لے لیتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ تجارت میں لگا لو اور میں آپ کو منتھلی اتنا دے کر اپنا متعین. یہ جو منتھلی متعین کر کے دے رہا ہے یہ سود ہے. یہ رقم جو لے رہا ہے یہ سود پہ لے رہا ہے. نہ لینے والے کے لیے جائز نہ دینے والے کے لیے جائز. تو سودی معاملات سے تجارت کے اندر بچا جائے. اور اسی طرح جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرنا جائز نہیں. جمعہ کی اذان ہو جائے تو کم از کم اس کو ویسے بار پہ اذان کے وقت کاروبار بند کرنا اتنی ہمت نہیں ہے. تو جمعہ کی اذان کے وقت تو لازمی بند ہے. یہ قرآن کا واضح حکم ہے. اس کے بعد تو تجارت جائز ہی نہیں ہے. تو جمعہ کی اذان کے بعد تجارت نہ کی جائے. اور اسی طرح تجارت کے اور بہت سارے اصول ہیں جن کے بارے میں اہم ایک حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بڑے تاجر صحابہ میں سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا رسول اللہ کہ بعض لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں چاہیے، وہ میرے پاس موجود نہیں ہوتی. میں ایسے کرتا ہوں کہ ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں منگوا دیتا ہوں، پھر وہ چیز منگوا کے انہیں فروخت کر دیتا ہوں. معاملہ پہلے ہو جاتے ہیں، چیز میرے پاس بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک. جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، جس کا جو آپ کے زمان میں نہیں ہے اسے فروخت جب تک زمان میں نہیں. یہ اہم حدیث ہے. اب اس حدیث میں اتنے لمبے چوڑے مسائل آج کل ہمارے یہاں جو مہنگائی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تجارت. یہ چیز قبضے میں آئی نہیں، 10 جگہ بک چکی ہے، 15 جگہ بک چکی ہے. 1 لاکھ کی چیز ہے وہ 1 کروڑ کی ہو جاتی ہے ہمارے تک پہنچتے ہوئے. تو پچھلی جو ساری پیاری لاکھ سے لے کر کروڑ پر جو سب رہ جائے گی، وہ اگر نہ ہوتی تو لاکھ کی ہمارے تک پہنچتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی تجارت نہ کرو. یہ اللہ نے ناجائز قرار دے دی. اس حدیث میں ہمارے لیے آخری اور اہم سبق یہ ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لی جائے. تم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے مطلب کی جانب سے بیان کردہ یہ 10 اصول ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تجارت کا موضوع بڑا طویل موضوع ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ تجارت کے مسائل کے حوالے سے الگ سے ایک کورس رکھا جائے. اس میں ہم تجارت کے مسائل کو سیکھیں اور سکھائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ نے زندگی دی اور ہمت دی تو قریب ہم تجارت کے مسائل کے حوالے سے الگ الگ کورس رکھیں. اور پھر ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس کورس میں ہر پہلو کو الگ الگ لیں. مثلا یہ کہ تجارت کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے سے متعلقہ مسائل کو الگ الگ عنوان کے تحت ہم بیان کریں.
دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا تھا ان کو بھی اپنی شان کے مطابق بدلہ اور احسان فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ الرحمن الرحیم، جو کچھ کہا ہے تیری توفیق سے کہا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہے غلطی ہوگی یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ جتنے حاضرین یہاں موجود ہے سب کی حاضری کو قبول فرما، دین کی نسبت سے حضور کی نسبت سے اکٹھے ہوئے یا اللہ کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس نیک مجلس کی برکت سے ان سب کو روزہ پاک کی حاضری نصیب فرما، خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرما، آخرت کو حضور کے ہاتھ سے روزے کوثر کا جام نصیب فرما۔ اللہ اس کو آباد فرما، اس کے جتنے بھی مومنین ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، اس کے جتنے بھی مقاریین ہیں یا اللہ ان کو آباد فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما، فراوانی اور وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي